آج کے دن ایک ایسا عنوان آپ کے سامنے چھیڑوں گا جس پر میں نے خود بھی گفتگو کبھی نہیں کی. آج اس عنوان پر میں پہلی مرتبہ گفتگو کروں گا. دنیا میں معروف اور مشہور لوگ بہت ہوئے ہیں. پروفیسر میور ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ادب پسند آدمی تھا. ڈاکٹر مارگالس ہے، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ علم دوست تھا. ڈیکارٹ ہے تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تحقیق پسند آدمی تھا. اور ورڈ ورتھ کا نام جب آتا ہے تو کہتے ہیں وہ جمالیات کا پروردہ تھا. دنیا میں بادشاہ گزرے. سکندر کی وزاداری مشہور ہے اور دارا کی پہنائی پسندی معروف ہے. پانی کی موجوں پر فنا ہونے والے فرعون کی زندگی کا ایک ورق بھی سلامت نہیں. وہ تکبر کی آغوش میں پیدا ہوا اور تکبر کے سمندر میں ڈوب گیا. نمرود بت پرست انسان تھا لیکن مچھر کے ہاتھوں اس نے شکست کھائی. کیسر ایٹیکیٹس میں مشہور تھا. کسریٰ اپنی جنس پرستی میں مشہور تھا. معاف کریے، گوئٹے کہتے ہیں توحید کی باتیں کرتا تھا لیکن اپنے سماج سے ڈرتا تھا. نیٹشے ادب پسند انسان تھا لیکن اس کا قلم اس کے بڑھاپے میں جوانی کا شباب کھو بیٹھا تھا. چرچل فوجوں کو لڑانے والا تھا لیکن جب اس کی جان چھوٹی تو اس نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں کبھی فوج میں بھرتی نہ ہونا. ہٹلر ظالم انسان تھا لیکن سائبیریا کے برفستانوں میں جس وقت پھنسا تو اس کی کلیھی کھل گئی. واٹرلو کا میدان میں نے دیکھا ہے، وہاں سے نپولین بوناپارٹ گزرا. تو نپولین اسلام کو بہت پسند کرتا تھا. معاف کیجئے، افلاطون قانون پسند تھا لیکن اس کی اپنی ہی زندگی میں اس کی القانون کو کیڑے کھا گئے. سقراط اور بقراط معروف تھے لیکن وہ لڑکوں کو گمراہ کرنے کے جرم میں الجھ گئے اور ان کی تاریخ مٹا دی گئی. مولانا روم شاعر تھے اور ان کی شاعری بڑی معروف تھی لیکن مولانا روم کے دشمن مفتاح العلوم کو پسند نہ کر سکے. امیر تیمور کہا کرتا تھا کہ میرے سامنے مثنوی نہ لایا کریں. حافظ شاعر تھا اور نغز گو تھا. تغزل اس کے کلام میں عروج پر تھا لیکن وہ امیر تیمور کا مخالف تھا. امیر تیمور نے کہا تو اگر آل رسول کے ساتھ پیار نہ کرتا ہوتا تو کبڑے شاعر، میں تمہیں سبق پڑھا دیتا. سمرقند کی تہذیب اور بخارا کی تہذیب کی طرف جب میں بڑھتا ہوں تو چنگیز اور علاقو جیسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے کروڑوں مسلمان مارے اور ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے لیکن چنگیز اور علاقو اپنی ہی تہذیب کو سہارا نہ دے سکے اور اس کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. وہاں چنگیزی اور منگول تھے اور ہندوستان میں داخل ہوئے تو مغل بن گئے اور مغلوں نے جب راستہ اور اختیار کیا تو انہیں بھی گیت گانے پڑے کہ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں ہے. اور ان کے اقتدار کا حشر بھی یہ ہوا. عالی جناب جورس پروڈنٹس گزرے، ایکسپرٹس آف لا گزرے، PLDC ان کی تاریخ کی گواہ قائم ہے لیکن ان کے مصنفین کا نام تک کوئی نہیں جانتا ہے. انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا اتنی شہرت رکھتا ہے کہ کتنی قیمت دے کے میں نے برطانیہ سے منگایا لیکن انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کے مصنفین کو کوئی جانتا نہیں کہ کس نے کون سا مضمون لکھا تھا. انسائکلوپیڈیا آف امریکنا لکھا گیا تو کہتے ہیں کہ جنگل کے بدوؤں کو بھی لکھنا آ گیا اور ادب اور ادیب کی بات ہونے لگی. جیوش انسائکلوپیڈیا میں نے جس وقت پڑھا تو اس کی تاریخ بھی دیکھیں کہ اگر اسرائیلی جنگلوں کا ذکر ہے
تو صحراؤں کا ذکر نہیں، اگر چشموں کا ذکر ہے تو نہروں کا ذکر نہیں، اگر ریفارمرز کا ذکر ہے تو نبیوں کا ذکر نہیں، اگر راتوں کا ذکر ہے تو دنوں کا ذکر نہیں، اگر خطبات محفوظ ہو سکے ہیں تو واقعات محفوظ نہیں سکے۔ اس آسمان کے نیچے صرف ایک ہستی ہے کہ جس کی راتیں بھی سلامت، جس کے دن بھی سلامت، جس کی گفت بھی سلامت، جس کی تاریخ بھی سلامت، جس کا کردار بھی سلامت، جس کی سیرت بھی سلامت، جس کا اخلاق بھی سلامت، جس کے خطبے بھی سلامت، جس کی سخاوت بھی سلامت، جس کی شجاعت بھی سلامت، جس کا قرآن بھی سلامت، جس کی حدیث بھی سلامت، وہ جدھر گیا فیض کے چشمے بہاتا چلا گیا۔ وہ زمین پر تھا تو سمندر تھا، وہ آسمانوں پر گیا تو سراج منیر بن گیا۔